بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے ذریعے سے ہم بتائیں گے کہ 22 رجب میں جو بعض حضرات ہمارے مسلمان بھائی جو کنڈے مناتے ہیں، کنڈے کی جو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ایک مسلمان کا اس کو لینا، اس کو کھانا، اپنے گھر پر استعمال کرنا، بچوں کو کھلانا، خود کھانا، یہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ 22 رجب میں کنڈوں کی مٹھائی کا کھانا اسلام کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سے ہمیں بچنا چاہیے یا کھانا چاہیے؟ اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ 22 رجب کے اندر جو کنڈوں کی مٹھائی بن رہی ہے، جو شیرنی بنتی ہے، جو گھر گھر تقسیم کی جاتی ہے، بعض حضرات، سب مسلمان نہیں کرتے ہیں، بہت کم مسلمان بناتے ہیں اس چیز کو، اور پھر وہ ان لوگوں کے گھر بھی پہنچا دیتے ہیں کہ جو اس کام کو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی، یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے غیر مسلم کے یہاں دیوالی منائی جاتی ہے اور وہ اس کی مٹھائی ایک مسلمان کو دے، یہ صرف ایسا ہی ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ 22 رجب کی کنڈوں کی جو مٹھائی ہے وہ کیوں بنائی جا رہی ہے، کیا مطلب ہے اس کو بنانے کا؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے بنانا ہوتا، اگر اللہ کو خوش کرنا ہوتا تو ایک بار وہ جائز بھی ہوتا، اور اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے بنی ہی نہیں، اللہ کے لیے ہم نے بنائی نہیں، یہ کھانا بنایا ہی نہیں، یہ تو غیر اللہ کے لیے ہم نے بنایا ہے، کسی پیر کے لیے بنایا ہے، یا کسی شخص کی وفات پر یا خوش ہونے کے لیے بنایا ہے، جیسا بعض حضرات بناتے ہیں کہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی تو شیعہ حضرات اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کی وفات پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوش ہو رہے ہیں، اور اس خوشی کی بنیاد پر گھر گھر مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی بنا رہے ہیں وہ، اور ایک مسلمان اس کو لے کر کے کھائے گا تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا؟ اس کے لیے کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو اپنی نیت درست کرو اور پھر اس مٹھائی کو تقسیم کرو تو انشاءاللہ ہم اس مٹھائی کو کھائیں گے، ورنہ تو نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مٹھائی یہ عام دنوں میں بھی تو بنا سکتے تھے آپ، اس دن کیوں بنا رہے ہو آپ؟ اس دن تو یہی شبہ اور یہی شک جائے گا کہ آپ اس دن خوش ہو رہے ہو، 22 رجب میں آپ خوش ہو رہے ہو۔ بھائی، یہ 21 تاریخ میں بناتے آپ، یا بہت سارے دن پڑے ہیں، 365 سال کے دن ہوتے ہیں، کبھی بھی بنا کر کے آپ مٹھائی دو، اس دن کیوں بنا رہے ہو آپ؟ اس دن کی جو شیرنی بناتے ہو آپ مٹھائی کی، وہ جو میدے کی بنتی ہے، میدے کی جو بنتی ہے جس کو کنڈے بولتے ہیں، اس دن کیوں بنا رہے ہو آپ؟ تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے کھانا اس کا جائز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ کیوں بنائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کا پردہ کیا ہے، اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے؟ منظر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بنائی جا رہی ہے، اور کہتے یہ کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ہم کو کہ اس دن مٹھائی بنانی چاہیے، تو یہ غلط بات اور غلط الزام حضرت امام جعفر پر لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور امام جعفر کون ہے؟ امام جعفر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، نام امام محمد جعفر، اور ان کا لقب صادق ہے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ان کے والد محمد باقر ہے، اور ان کے والد علی ہیں، اور ان کے والد حضرت حسین جو شہید ہوئے تھے، اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ان کے والد حضرت ابو طالب ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو نسبت کرتے ہیں تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہے۔ نعوذ باللہ، اتنے بڑی شخصیت کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کہا ہے، حالانکہ حضرت امام جعفر نے کوئی بات نہیں کہی ہے، اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے کہ اس دن تم کنڈے بناؤ اور اس دن مٹھائی تقسیم کرو، کچھ نہیں کہا ہے۔ اگر کہا ہے تو ہمیں لا کر کے دکھا دو، یہ پوری روایتوں کے اندر کہیں بھی نہیں ملے گا، یہ صرف ایک من گھڑت کہانی ہوتی ہے جو شیعہ حضرات نے اس کھیل کو کھیلا ہے، اور آج ہر ایک مسلمان اس کھیل کو کھیل رہا ہے، اور پھر اس مٹھائی کو تقسیم کر رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، خود بھی خوش ہو رہا ہے، اور دوسرے مسلمان کو بھی اس میں گناہوں میں ملوث کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ لوگ اس دن مٹھائی سے تقسیم جو کی جاتی ہے اس دن خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اس دن نہ کھائیں اور نہ اس کو کھلائیں۔ اگر کوئی مٹھائی دے دیتا ہے تو اس مٹھائی کو کسی غریب کو دے دو، بہتر تو یہ کہ کسی غریب کو بھی نہ دی جائے، کسی جانور کو کھلا دی جائے مٹھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مٹھائی دے رہا ہے آپ کو اس سے معلوم کر لو کہ آپ مٹھائی کیوں دے رہے ہو، اگر اس کی صحیح حقیقت وہ بتا دے تو آپ مٹھائی لے لو، ورنہ مٹھائی مت لو۔ وہ صحیح حقیقت بتا نہیں پائے گا کہ مٹھائی کو دے رہا ہوں میں، مٹھائی کے دینے کا مقصد کیا ہے، اس کے پاس کوئی حقیقت، کوئی پروف نہیں ہے۔ اگر کوئی پروف ہوتا تو پروف لے کر کے آؤ اور پھر مٹھائی دو، پھر ہم اس کو کھائیں گے مٹھائی کو۔ تو یہ ہے اس کی حقیقت، مٹھائی کھانے کی حقیقت۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل اور کوشچنز ہو ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کی اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔